واہ جی واہ. السلام علیکم بھائی صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہوں. کیا ہے اس میں گرامی آپ کا بھائی؟ آواز آپ کی بہترین آ رہی ذکاولہ ہے. سرور, کیا نام؟ ذکاولہ. ذکاء اللہ سرور بھائی, اللہ آپ کو عزت دے. حکم کرے میرے بھائی, کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ. اچھا, میں نے نا آپ کے قرآن کے بارے میں آپ سے بات کرنی تھی. تو آپ کے جو مینیجر صاحب ہیں غالباً جعفر صاحب ہیں, انہوں نے مجھے آپ کی تحریف قرآن پر ویڈیو دی تھی جو مفتی غالباً بلال صاحب کے ساتھ, بلال احمد صاحب کے ساتھ اور سلمان ظفر صاحب کے ساتھ. وہ میں نے گفتگو آپ کی ساری سنی ہے. جی جی میں ایک مثلا ریلیجن کا, دین کا ادنا سا طالب علم ہوں. جی. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ مذہبی اختلافات میں کہ جب ہم آپس میں اختلاف کرتے ہیں تو یا ہمارے مذہب میں قرآن کی کیا حیثیت ہے؟ کتاب اللہ, اللہ کا کلام ہے. تو قرآن پاک میں مثلا سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 213 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے انبیاء کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ اختلافات کا فیصلہ جو ہے وہ کتاب کرے. نہیں, اس طرح پورا آیت پڑھے سنا دینا تاکہ ہمیں سمجھ آئے کیا فرمایا. کائنڈلی آپ اگر 213 ہے سورۃ البقرہ کی آیت, میں ایک منٹ اوپن کرتا ہوں. میں ڈھونڈتا ہوں, مجھے مل جائے میں اس کو کھول دوں گا. 213. اس میں یہ نہیں ہے کہ کتاب فیصلہ سنائے گا, اس میں انبیاء فیصلہ سنائیں گے, یہ ہے نا کہ انبیاء کتاب کی روح سے فیصلہ. یحکم بینا, میں ایک میں بھی اوپن کرتا ہوں. کان الناس امۃ واحدۃ, یہی والی. ہاں, آیا یہ ہے اعوذ باللہ. آپ پڑھیں یا میں پڑھوں؟ آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. جی عرض کر دیا میں. جی سر, اس میں یہ جو الفاظ ہیں وہ یہاں سے کہ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, کہ کتاب ہے جس نے لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرنا ہے. تو کیا آپ بھی قرآن کی لیحکمہ محض نہیں سمجھتا. لیحکمہ کا ضمیر قرآن کتاب کی طرف جاتا ہے, اللہ کی طرف جاتا ہے. اللہ حکم فیصلہ سنائے گا. نہیں, کتاب انزل معہم کتاب. اب آپ دیکھ لیں, مجھے جو لگ رہا ہے کہ یحکمہ کا جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف. دیکھیں اس بعث اللہ النبیین مبشرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکمہ, کتاب نازل کیا ہے اللہ نے تاکہ اللہ حق کے ساتھ فیصلے سنائے. ہمیں جو لگ رہا ہے اس کا ضمیر جو ہے اللہ کی طرف جا رہا ہے, کتاب کی طرف نہیں جا رہا. اللہ کی طرف جا رہا ہے تو اللہ نے خود تو گفتگو نہیں کرنی ہے, اللہ نے تو کتاب ہی نازل کی ہے نا. جی بالکل صحیح ہے. تو فیصلہ کن تو کتاب ہوگی. جی لیکن تو مثلا اس سے آپ اتفاق کر دینا کہ ہمارے جتنے اختلافات ہیں اس پہ کتاب یا قرآن جس موضوع پہ بھی بات کرے گا اس میں قرآن کی بات جو ہے وہ فیصلہ کن ہوگی. دیکھیں قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں نا اختلافات میں, کہ اس میں یہ بھی ہے کہ انبیاء کتب کی روح سے. اب اگر میں ڈھونڈ لوں مجھے آیات مل جائیں گے. دیکھیں قرآن میں آیات, اگر ایک آیت مطلق ہے ایک مقید ہے, مقید جو ہے مطلق پہ حاکم ہوگا. مطلق کو مقید کے روح سے آپ کریں گے. آیات اور بھی ہیں اختلافی مسائل میں کہ انبیاء علیہ السلام کو ہم نے اس لیے کتاب دی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلے سنائیں. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن, یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے کہ ہم انبیاء علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ضرورت نہیں ہے, ہم اختلاف صرف قرآن سے حل کریں گے, سنت کی ضرورت نہیں. لیکن یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. ہاں
دیکھیں قرآن کی ایک آیت لے کے آئے نا, میں اگر ڈھونڈ لوں مجھے آیت میں, اگر چاہتے ہیں تو انتظار کر لیں, میں آیت مزید نکال دوں گا آپ کے لیے. جی آپ بات کریں. نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سنت کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے وہ آپ بھی مجھ سے بہتر, آپ بڑے عالم ہیں, میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, تو سنت کے اندر تو سنت کا لفظ ہی عمل کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. سنت کا لفظ کسی علم کے اظہار کے لیے نہیں ہوتا. مثلا سنت ہے نماز سنت کس لیے ہوتا ہے؟ حج ہے, زکوٰۃ ہے, عمل کا اظہار ہوتا ہے. عقیدہ بھی ہوتا ہے اس میں, اختلافی مسائل سب ہیں اس میں, اختلافی مسائل ہیں سب ہیں اس میں. سنت کے لفظ میں عمل ہے, علم نہیں ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ سنت کے لفظ میں کیا نہیں ہے؟ عمل ہے, علم نہیں ہے. علم نہیں ہے, سنت کے لفظ میں عمل ہے. یہ عمل کا اظہار ہے نا, سنت تو کسی طریقے دیکھیں سنت ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اقوال افعال اور ان کی تقریر, یعنی ان کا سکوت, کسی بات کی تائید کرنا, یہ سب سنت ہے. تو یہ صرف اعمال سے, عملی احکام سے مرتبط نہیں ہے, یہ عقائد میں بھی ہو سکتا ہے, اخلاق میں بھی ہو سکتا ہے, تفسیر میں بھی ہو سکتا ہے, اور اس کی حجت اتنا ہی ہے جتنا قرآن کی حجت ہے. سر مثلا میں اسلام قبول کرتا ہوں, میں مسلمان ہوں, میں قرآن پڑھتا ہوں, تو قرآن تو ایک 2 جلدوں میں ہمارے پاس میسر ہے, ہمارے پاس ہے. اچھا, اس میں جو بات ہے وہ اتنی سادہ اور سمجھ بھی آ جاتی ہے. تو دوسری طرف لاکھوں احادیث ہیں, لاکھوں روایات ہیں جو ایک مسلمان ان میں سے گزرتا بھی ہے. تو ان لاکھوں روایات کے مقابلے میں اللہ کی کتاب کیا فیصلہ کن نہیں ہوگی؟ تو آپ کا کہنا کیا چاہتے ہیں, یعنی صرف قرآن میں ضرورت ہے, حدیث کی ویلیو نہیں ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا حدیث کی ضرورت نہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر حدیث اور قرآن میں کنفلکٹ آ جائے تو پھر فیصلہ کن اتھارٹی. حدیث قرآن میں کبھی, صحیح حدیث اور قرآن میں کبھی کنفلکٹ نہیں ہوگا, یہ محال ہے. نہیں, اگر مثلا کہیں پہ کوئی کنفلکٹ نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا ابداً. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی قرآن کے خلاف بات نہیں کر سکتے, قرآن کے مخالف. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مخالف بات نہیں کر سکتے, لیکن جو راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات منسوب کرتے ہیں وہ تو انسان ہے. ہاں, پر وہ غلط حدیث ہوگی نا. ہاں, وہ غلط حدیث ہوگی. یعنی کہ میں پھر اس کو, ہم غلط حدیث کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم صحیح حدیث کی بات کر رہے ہیں, ہم صحیح حدیث کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اس میں بھی 2 جملے ہیں, میں اس میں بھی بڑا تھوڑا کنفیوز ہوں. ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ حدیث وہی قبول ہوگی جو قرآن پہ پوری اترے گی. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث کا متن قرآن میں بھی موجود ہو. بہت دنیا میں اکثر حدیث ایسے ہیں کہ قرآن میں اس کا متن موجود نہیں ہے, اس کا معنی بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے یا قرآن حدیث وہ ٹھیک ہوگی جو قرآن سے ٹکرائے گی نہیں. ہاں, یہ بات صحیح ہے, حدیث وہ صحیح ہوگی جو قرآن کے نص, قرآن کے حکم محکم کے خلاف نہیں ہوگی. متشابہ کی بات نہیں کر رہا, محکم کے خلاف نہیں ہوگی. ہاں, اگر وہ محکم کے خلاف ہے پھر وہ حدیث کا تعویل کریں گے, حدیث کو رد نہیں کریں گے, حدیث کی تعویل کریں گے, کہیں گے اس کا معنی یہ نہیں ہے, کچھ اور ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کا مفہوم متعین نہیں کر سکتی. حدیث تو خود قرآن کے ذریعے چیک ہو رہی ہے. نہیں, کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے سب سے بڑے مفسر کون ہیں؟ پیغمبر. آپ قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں, پیغمبر نہیں کر سکتے. کیا بات ہوئی؟ نہیں, میں اس سے مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر تو تفسیر کر سکتے ہیں, ان کی تفسیر تو سب سے آگے ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اپنا ایک بات کرتا ہے, وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے بھائی, آپ کی سب باتیں صحیح ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ مان لیا بھائی, آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, اصل کے موضوع کی طرف جائیں. اچھا, ترتیب قرآن جو ہے وہ میں نے آپ کے قرآن کے اوپر لیکچر سنے, کیا آپ اس ترتیب کو نہیں تسلیم کرتے؟ آپ جا کے پہلے تحقیق کریں بھائی کہ ترتیب قرآن, اس کے متعلق علماء نے کیا کہا ہے, جو اجماعی اقوال ہیں, پھر مجھ سے پوچھیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. وہ کیونکہ آپ کے علماء جو ہے نا, وہ دیکھیں بھائی میں کوئی نیا دین نہیں لے کے آیا, میں کوئی نیا نبوت کا ادعا نہیں کیا, میں نے کوئی غلط بات نہیں کیا. وہ باتیں جو آپ کے علماء آپ کو نہیں بتاتے, جو کتب میں لکھی ہیں, جو سب کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے, جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, جو لوگ تحقیق کرتے ہیں تفسیر میں, علوم قرآن میں, ان سب کو پتہ ہے کہ یہ باتیں حق ہیں.
لیکن وہ عوام کو نہیں بتاتے، عوام کے سامنے وہ مقرر حضرات وہ اور باتیں جیسے شیعوں میں. اب شیعوں میں مقرر حضرات کب وہ کتاب پڑھتے ہیں، وہ کب تحقیق کرتے ہیں، وہ الٹا سیدھا ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اسی طرح خطبہ جو ہے اکثر باتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، وہ تحقیق وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے. تو عوام میں تو بہت ساری چیزیں مشہور ہیں جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب آپ کو تعجب ہو گیا کہ قرآن کی ترتیب کے متعلق اللہ یاری نے کوئی انوکھی بات کیا، اور پہلے تم جا کے تحقیق کرو کہ تمہارے اپنے علماء نے کیا کہا. میرا وہی عقیدہ جو آپ کے علماء کا ہے. نہیں سر، ایسے نہیں، میرے علماء یا آپ کے علماء نہیں. میں دین پہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں محترم اللہ یاری صاحب کو. میں نے آپ کے 9-10 گھنٹے کے لیکچر صرف قرآن کے اوپر ڈسکشن سے سنی ہے. میں کنفیوزڈ ہوں کہ اللہ یاری صاحب قرآن کی ترتیب کے بارے میں خود کیا عقیدہ رکھتے ہیں. کبھی آپ نے اس کی اسٹریٹ فارورڈ میرا خیال ہے بات نہیں کی. ترتیب کے متعلق سوال کرتا ہے آپ اس کو، یہ ترتیب نزول نہیں ہے بھائی، یہ ترتیب نزول نہیں ہے، سب کا اجماع ہے، اس میں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ترتیب درست نہیں ہے، نہیں ترتیب درست، یہ ترتیب نزول نہیں ہے. یہ ترتیب نزول کس کو پڑھا؟ اللہ کی جانب سے نہیں ہے. یہ ترتیب اللہ کی جانب سے، یہ صحابہ کی جانب سے ہے. نہیں سر، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی جب آپ نے میری تقریر سنی ہے تو اس میں نے تو بہت سارے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوب کہتے ہیں کہ جب چلے گئے دنیا سے قرآن بکھرا ہوا تھا. وہ قرآن انہوں نے، تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے قرآن جمع نہیں کیا؟ قرآن بھائی کاغذ پہ لکھا تھا، پتھر پہ لکھا تھا. سن لو، کاغذ پہ، پتھر پہ، پتے پہ، درخت پہ، جانور کی کال پہ، ایک جگہ بھی نہیں، مختلف لوگ، بعض تو لکھا ہی نہیں ہے، صرف لوگوں کے سینوں میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر صحابہ نے کہا کہ اس کو جمع کرتے ہیں، صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا. ابو بکر کہتا ہے، عمر کہتا ہے جمع کرو، ابو بکر کہتا ہے نہیں کرتا جمع، ضرورت ہی نہیں ہے، کیا جمع کریں، پیغمبر نے خود جمع نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان لوگوں نے جمع کیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کہ جمع جو ہے صحابہ کا کام ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور یہ کہ یہ جو صحابہ نے جمع کیا، کیسے جمع کیا؟ یہ بکھرے ہوئے متفرقات کو انہوں نے جمع کیا. اب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ جو جمع کیا گیا ہے یہ ترتیب نزول پہ، یہ اس کا کوئی قائل ہی نہیں ہے. اور یہ جو جمع کیا ہے، اس کا جو جمع کیا ہے یہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وصیت تھی کہ اس کے روح سے انہوں نے، وہ بھی کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ اگر آپ نے میری تقریرات سنی ہے اس مسئلے پر تو میں عمر کا وہ بتا رہا ہوں نا، عمر کی حدیث ہے، اور زید بن ثابت کی اپنی حدیث ہے، روایت ہے. یہ کہتے تھے کہ فلان جگہ میں ہمیں دو آیتیں ملی، ہم نے اس کو سورہ برات میں لگا دیا. اگر 3 آیتیں تو ہوتی تو ہم اس کا اپنا انڈیپینڈنٹ، اس کا ایک مستقل سورہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ ابی بن کعب کے مصحف میں 2 مزید آیتیں تھیں، آئے خلع اور آئے عقد. خلع اور عقد زائد، اسی طرح مجھے نام یاد آتے ہیں. اس کے مصحف میں 2 آیتیں تھیں. عبداللہ ابن مسعود کے مصحف میں 112 آیت صورتیں تھیں. ابی بن کعب کے مصحف میں 116 صورتیں تھیں. تو یہ جو ترتیب ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے یہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہے تو دلیل کی ضرورت ہے. جب صحابہ کا آپ ذکر کرو، بسم اللہ. میں نا آپ کو غلط انٹرپٹ کیا، میں معذرت خواہوں. میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ امام بخاری 150 سال بعد پیدا ہوئے. ان سے جب وہ روایات جمع کرتے ہیں تو وہ 2 3 4 واسطوں سے روایت کو جمع کرتے ہیں. یقیناً ان کے استاد غالباً شاہب نے، وہ کیا ان کا نام تھا، چلیں ان کے استاد بھی ہوں گے، اس سے اوپر بھی ہوں گے، کوئی سلسلہ تو ہوگا. لیکن خطبہ حجۃ الوداع پہ 1 لاکھ کے قریب لوگ تھے تقریباً. جو خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع دیا اس میں تقریباً 1 لاکھ لوگ تھے. تو وہ کیا 1 لاکھ لوگوں نے رات کو نماز عشاء نہیں پڑھی ہوگی، صبح نماز فجر نہیں پڑھی ہوگی، اس پہ انہوں نے بھائی نماز میں پوری قرآن تو نہیں پڑھتا نا. بھائی نماز میں پورا قرآن کوئی پڑھتا ہے؟ اور کوئی 1-2 آیت. بھائی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں، سورہ فاتحہ کے بعد ایک دوسرا سورہ پڑھتے ہیں، اور وہ بھی مستحب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امام جماعت کو ہمیشہ چھوٹی صورتیں پڑھنا چاہیے. جو کم سے کمزور ترین آدمی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. اوکے، میں نہیں کہتا مثلا سورہ قل هو اللہ احد کی یہ جو ترتیب ہے اللہ کی جانب سے نہیں ہے، یا سورہ یہ جو چھوٹے صورتیں ہیں. لیکن اس کا یہ کہنا کہ پورے قرآن میں جتنے صورتیں ہیں، لیکن 2 مختلف باتیں ہیں. قرآن مجید میں اگر آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ حج کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبی صورتیں پڑھتے تھے، چلو اگر انہوں نے پڑھا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ انہوں نے جماعت میں اگر لمبی صورتیں بھی سب نے اس کو یاد کیا, حفظ کیا. آپ کتنی دفعہ جاتے ہیں تراویح؟ آپ نے کتنی دفعہ پڑھی ہے؟ ساری زندگی آپ نے ہمیشہ پڑھی. آپ کو قرآن حفظ ہو گیا؟ ہر سال آپ تو شاید کافی حد تک ہو جاتا ہے. آپ اتنے تراویح لوگ پڑھتے ہیں. ایک آدمی ہے اس کی عمر 70 سال ہے, 60 سال سے وہ تراویح جاتا ہے رمضان میں, پورے قرآن بار بار وہ سنتا ہے, ٹیپ بھی اس کو حفظ ہو جاتا ہے. یہ کیا مسخرہ ہے کہ اگر پیغمبر نے دیکھیں, اگر پیغمبر نے لمبی صورتوں کو پڑھی بھی ہے نماز میں, مثلا سورہ آل عمران, سورہ احزاب, فلان فلان, یہ صحابہ کو سننے سے یاد ہو جائے. یہ انسان کو یاد نہیں ہوتا اس طرح بھائی. قرآن کا حفظ زبان تھی, ہو سکتا ہے ابھی عرب لوگ ہیں نا, ابھی دنیا میں عرب ہیں. یہ کس ابھی ایک حدیث بھائی صاحب آپ کے پاس دیکھیں, آپ کے علماء دیکھیں, جھوٹ کہنا اور لوگوں کو غلط باتیں بتانا یہ ان کا شیوا ہے. وہ کہتے ہیں صحابہ کو قرآن حفظ تھا. آپ مجھے ایک حدیث دکھائیں کہ صحابہ کو ایک صحابی کو قرآن حفظ تھا. چھوڑیں سب صحابہ کو, ایک صحابی کو قرآن حفظ تھا. سر مولا علی علیہ السلام کو قرآن حفظ تھا. وہ صحابہ, وہ اس کی بات الگ ہے, اس کی بات الگ ہے. آپ لوگوں نے, آپ نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے قرآن نہیں لیا, آپ نے ان سے دین کا کوئی حصہ ہی نہیں لیا, ان کو چھوڑ دیں. آپ کہتے ہیں عمر کو قرآن حفظ تھا, زید بن ثابت کو. یہ قرآن جو جمع کرنے کی جو کام ہے نا, یہ اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام شریک نہیں تھے. یہ جو سرکاری قرآن ابو بکر عمر نے جمع کیا, اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام شریک نہیں تھے. اس کو آپ شامل نہ کریں. آپ صحابہ کی بات ہو رہی ہے. آپ کے علماء جو یہ مشہور کراتے ہیں نا, جھوٹ مشہور کرا, صحابہ سب حافظ قرآن تھے. آپ ایک صحابہ کا ثابت کریں کہ حافظ قرآن کو اپنی کتابوں سے, بخاری, مسلم, ترمذی, مسند احمد سے ثابت کریں. کچھ ہے بھی نہیں, ایسے ہی مشہور کرا دیا کہ صحابہ حافظ مولا علی علیہ السلام آپ سے قرآن تھے. مولا علی علیہ السلام آپ سے قرآن تھے. جی بالکل. ٹھیک ہے. وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. ٹھیک. مولا علی علیہ السلام جب پیغمبر بھی حافظ قرآن تھے. پیغمبر بھی حافظ. مولا علی علیہ السلام جب تھے اس میں کوفے میں, جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھائی وہ لمبی صورت, وہ پوری قرآن تو نہیں پڑھتا کوئی نماز میں بھائی. نماز میں پورا قرآن کوئی نہیں پڑھتا بھائی. 3-4 رکوع پڑھے جاتے ہیں سر اب بھی. اوکے, پورا قرآن کوئی نہیں پڑھتا. سر یہ کیسے ممکن ہے کہ امام, ہمارے تمام امام حسن, امام حسین علیہ السلام, سب کے سب نمازوں میں لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور اس کی ترتیب کچھ اور نہیں پڑھاتے تھے. کہاں لکھا ہے بھائی؟ او بھائی آپ ایسی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں جو او بھائی صاحب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, امام حسن, امام حسین علیہ السلام, لوگوں کو کب نماز پڑھائی ہے انہوں نے؟ آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ اپنی حکومت کے دوران 6 مہینے حکومت تھی امام حسن علیہ السلام, انہوں نے نماز پڑھائی ہوگی. امام حسین علیہ السلام کے متعلق ہمارے کہ جب مدینے میں تھے, وہ مسجد کس خلفاء کے ہاتھ میں تھا, مسجد وہ نہیں نماز پڑھاتے تھے. اب یہ کہ اگر انہوں نے نماز پڑھائی, یہ پورے کا پورا کوئی قرآن نماز میں پڑھتا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کوئی سورہ سبح اسم ربک الاعلی پڑھے گا, کوئی ایسے چھوٹے جو صورتیں ہیں یہ انسان پڑھتا ہے نماز میں. لمبی صورتیں کوئی نہیں پڑھتا. بالخصوص کہ مستحب یہی ہے کہ جب آپ نماز جماعت پڑھتے ہیں تو آپ جو ہیں, جو سب سے ضعیف ترین, جو سب سے کمزور ترین آدمی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, اس کے آپ خیال رکھیں. آپ لمبی سورہ شروع کر دیں, وہ جو بیچارے کمزور لوگ ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے, ان کو درد ہوتا ہے, وہ تک جاتے ہیں, وہ برداشت نہیں کر سکتے. 45 منٹ آپ جو ہے وہ سورہ آپ کا ختم نہیں ہو رہا, اور آپ نے مثلا 2 رکعتیں پڑھانی, ہر رکعت جو ہے آپ 1 گھنٹے کی. لوگ اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے بھائی. یہ اسلام کے حکم کے خلاف ہے. پھر آپ اس سے پورا قرآن ثابت کرنا چاہتے ہیں, اور یہ استدلال اتنا کمزور ہے, استدلال آپ کا اتنا کمزور ہے بھائی. اگر آپ لوگوں کے پاس ہوتا نا قرآن کے کامل ہونے کی کوئی محکم دلیل ہوتی نا, وہ کیوں نہیں لاتے بھائی؟ وہ کیوں دلیل نہیں لاتے؟ کوئی قرآن کی آیت لے کے آؤ, کوئی حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آؤ, صحابہ کے اقوال لے کے آؤ کہ قرآن کامل ہے. وہ تو تمہارے پاس ہے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایک دور دراز مسجد میں ایک شخص کے پاس قرآن ہے. امریکہ میں بیٹھے ہوئے اللہ یاری صاحب کی ٹیبل پہ جو قرآن ہے, مصر میں جو دور دراز مسجد میں جو قرآن ہے, یہ قرآنوں کو جلانے کی بات ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات نہیں ہے. یہ قرآن دیکھیں, آپ قرآن کی تاریخ کو پڑھیں, دیکھیں جب سب نسخوں کو جلایا گیا, اس کے بعد ایک سرکاری نسخہ بنا, اور سب شہروں میں اسی نسخے کی تشہیر ہوگی, اور بقیہ کو سرکار نے جلا دیا. سرکار کون تھا؟ عثمان کی حکومت تھی, اور وہ قرآن مختلف تھی. ایک تو نسخہ تھا عائشہ کا, اس کو بکری کہا گئی, اس میں جو آیا تھا وہ ختم ہو گئے. باقی عبداللہ ابن مسعود, ابی ابن کعب, ان لوگوں کے قرآنوں کو سرکار نے جلا دیا ہے.
اب اس کے بعد ایک نسخہ بچا ہے عثمان کا جو نسخہ تھا نا. اب عثمان نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ یہ جو قرآن ہے کامل ہے, یا زید بن مسعود یا کسی بھی صحابی نے, بلکہ صحابہ نے شہادت دی ہے کہ یہ اس میں نقصان ہے, اس میں کمی ہے. اب اگر اس میں بھی اختلاف موجود ہے, اس قرآن میں بھی, وہ لیکن وہ اختلاف قراءات ہیں, بعض الفاظ میں مثلا اختلاف ہے, وہ کوئی حروف ہیں, وہ کوئی زیادہ نہیں ہے. اچھا, اور آیات کی تعداد میں بھی اختلاف ہے. لیکن آپ اس قرآن کی بات نہیں کر رہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کے آئے تھے, آپ کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے بالکل لاپرواہ, ان کو پتہ بھی تھا کہ دنیا سے جا رہے ہیں, نہ وصیت کی قرآن کو جمع کرو, نہ خود انہوں نے اہتمام کیا جمع کرنا ہے, نہ کسی اچھے آدمی کو اس پہ ڈیوٹی لگا دی اس پہ, بس مر گئے, ختم بات. جیسے کہ انہوں نے نہ سنت جمع کرنے کے کوئی حکم دیا, نہ انہوں نے کسی کو خلیفہ بنا دیا, ایسے بس مر گئے, ختم, چلے گئے. آپ دیکھیں, جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ میں دنیا سے جاؤں گا, اور ان کی زندگی کے ایک بہت بڑا حصہ جو تبلیغ ہے اس بات میں گزری ہے کہ پرانے انہوں نے اپنی کتاب کو کیا کیا, ضائع کیا. اور پیغمبر نے بار بار کہا نہیں کہا کہ مسلمانوں, تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے یہود نصارہ, انہوں نے اپنی کتاب کو چینج کیا ہے, انہوں نے اپنی کتاب کو ضائع کیا ہے, انہوں نے اپنی شرائع کو نسخ کیا, محرف کر دیا ہے. اور پھر یہ خود بھی کہتے تھے کہ جو باتیں اس امت میں پرانی امتوں میں واقع ہوں گی, اس امت میں بھی واقع ہوگی. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سب سے عاقل ترین شخص, اس کے باوجود جو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے نا, وہ عقل کے خلاف ہے, اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اس سے کی توہین ہوتی ہے اس سے, کہ چلے گئے بس ختم, سب کو ایسے لاپرواہ چلے گئے بس ختم بات ہے, نہ پرواہ کچھ ہے. وہ صحابہ رہ گئے تھے, بعد میں صحابہ نے آپس میں اختلاف کیا ہے کہ ہم جمع کریں نہ کریں, پیغمبر نے خود کیوں جمع نہیں کیا. ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے بھائی, کہ پیغمبر, یہ دین بڑا محکم ہے, یہ اللہ کی جانب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کا, شریعت کے محفوظ رہنے کا, قرآن مجید کے محفوظ رہنے کا بندوبست کیا. اوکے سر, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا سورۃ یوسف کی ترتیب ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں, اللہ جانتا ہے, سو سکتا ہے, مجھے نہیں معلوم. دیکھیں, یہ کوئی حدیث روایت تو نہیں ہے, ترتیب یعنی یہ ترتیب اللہ کی جانب سے ہے. مجھے نہیں معلوم اس بات کا, مجھے اگر کسی بات کا نہیں معلوم, میں کہتا ہوں نہیں معلوم. نہیں سر, آپ گریٹ انسان ہے, یہ آپ کی بڑی اچھے گریٹنس ہے. اور جن لوگوں نے ترتیب جمع کیا ہے, انہوں نے نہیں کہا کہ اس کی ترتیب اللہ کی جانب سے, انہوں نے کہا کہ یہ ترتیب ہماری اجتہاد ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مزید آیات ملتے ہیں ہم صورتیں بنا لیتے ہیں. آپ امام بخاری کو مانتے ہیں؟ میں اس کو مانتا ہوں, مانتا ہوں, کیسے نہیں. ہاں, آپ صحیح بخاری کو سے استدلال کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں. میں آپ کی وجہ سے کہ آپ اس مانتے ہو اس لیے. اوکے, تھینک یو سر. آپ مزید تیاری کریں اگلے ہفتے پلیز. نہیں سر پلیز, میرے ایک دو سوالات ہیں, ایسے نہ کریں. اوکے. جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے اس سے بڑی حسن ترتیب نظر آتی ہے. مثلا جیسے سورۃ یوسف ہے, اسی طرح بے شمار واقعات ہیں جو بڑے حسن ترتیب کے ساتھ ہے. قرآن کی سورت کا آغاز ایک بڑے جاندار خطبے سے ہوتا ہے, اور اس کا اختتام بڑے جاندار خطبے سے ہوتا ہے. اور یہاں پہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ قرآن کے ذریعے نظار کریں, آپ ان کو سنائیں, قرآن ان پر قرآن پڑھیں. تو اس کے بعد قرآن کے جواب میں جب کفار کہتے تھے کہ یہ اساطیر الاولین ہے جو یہ لکھوا دیتے ہیں. آپ کا مذہب کیا ہے بھائی؟ مسلمان ہوں. نہیں, مذہب کیا ہے؟ حنفی ہیں. مسلمان ہوں سر, میں نے اسلام قبول کیا, میں مسلمان. نہیں, یہ فراڈ نہ کریں ہمارے ساتھ. دیکھیں, آپ حنفی ہیں, 100%. اصل میں مسلمان 100%. آپ ابو حنیفہ کو نہیں مانتے؟ ابو حنیفہ ایک انسان تھے, وہ انہوں نے اس کے فقہ پہ چلتے ہیں نہیں چلتے بھائی؟ ماتوریدی ہو, کیا ہے تمہارا عقیدہ؟ سر میں کیا بتاؤں, میں نے اسلام قبول کیا. اوکے بھائی, تو یہ بھائی آدمی فراڈ کر رہا ہے ہمارے ساتھ, اپنا مذہب بھی نہیں بتا رہا, کہتے میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے, سن لو. میں تمہارے اپنے کتب سے دکھا دیتا ہوں بھائی, اپنے کتب سے دیکھو. یہ کتاب ہے, یہ قرآن مجید سورہ بقرہ, آیہ نمبر 151-52. کما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العلي العظيم. یہ آیت آپ نے پڑھ لیا,
ٹھیک ہے, ان دو آیات ان کی ترتیب کے متعلق آپ کے اپنے امام کیا کہتے ہیں؟ آپ کا اپنا امام اس کی ترتیب کے متعلق ملاحظہ فرمائیں. کہتا ہے کہ جیسے میں نے پیغمبر بھیجا ہے فذکرونی. اچھا, اس میں اب اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کا تفسیر کر دوں, اس معنی بیان کروں, کہ پھر اس میں پتہ چل جائے گا کہ اس کی ترتیب میں یعنی ما قبل ما بعد پہ مترتب نہیں ہے, اس میں ترتیب اس کا نہیں بنتا. اس طرح کی آیات بہت ہے قرآن مجید میں. آپ کے اپنے مفسرین اس میں کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کا امام ہے ماتوریدی, پاکستان, ہندوستان, بنگال میں جتنے لوگ ہیں یہ حنفی ہیں, اور یہ عقیدے میں کس کے مقلد ہیں, کس کے مذہب پر ہیں؟ ابو منصور ماتوریدی کے عقیدے پر. یہ اس کی تفسیر ہے, تفسیر ماتوریدی, جلد نمبر 1, چھاپ دارالکتب العلمیہ. یہاں پر اس آیات کو نقل کرنے کے بعد وَيَحْتَمِلُ عَلَى التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ مَا قَالَهُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ كَأَنَّهُ قَالَ فَاذْكُرُونِي كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ. کہتے ہیں یہاں پہ اہل تفسیر نے بھی بولا ہے کہ یہاں پہ بہت احتمال یہی ہے کہ یہاں پہ تقدیم و تاخیر ہے. جو اصل جو تاخیر ہے فَاذْكُرُونِي جو ہے اس سے پہلے فَاذْكُرُونِي كَمَا أَرْسَلْنَا, کاف حرف جارہ ہے, ما موصولہ ہے, یہ او ما مصدریہ ہے, یہ جو ہے یہ جار و مجرور متعلق کس ہے؟ فذکرونی سے ہے. اچھا, پھر مزید ملاحظہ فرمائیے. لیس البر ان تولوا وجوہکم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اچھا, یہ آیے مبارکہ اس میں عطف ہے, ترتیب ہے الفاظ کے. آت المال علی حبی ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل, جو آپ نے دیکھا. اس کے متعلق ماتوریدی صاحب اپنے تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ جزء ثانی, چھاپ دارالکتب العلمیہ. یہاں پر لیس البر والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, کہتے ہیں یہ کہاں کس پہ عطف ہے؟ ملاحظہ فرمائیے. فی الآیت تقدیم و تاخیر, اس پہ احتمال بھی نہیں کہتے, اس میں کہتے ہیں ایسا ہے, اس آیہ میں تقدیم و تاخیر ہوا ہے. ایک ہی آیہ میں, آیات کی ترتیب بات نہیں, آیہ کے الفاظ میں ترتیب ہو رہے ہیں کہ اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے. السائلین وفی الرقاب والصابرین علی هذا یخرج حرف ابن مسعود رضی اللہ والموفین بعہدہم. ٹھیک ہے نا, آیہ میں تاخیر و تبدیل ہے کہ عبداللہ بن مسعود کے قرآت میں والموفین, وہ بھی جر کے ساتھ. وہ اس طرح بہت زیادہ مختلف آیات ہیں اس کے متعلق, اس کے کتاب میں بہت زیادہ ہے. ماتوریدی صاحب جو آپ کا امام ہے, عقیدے میں آپ لوگ اس کے مقلد ہو, الامام الماتوریدی, سب احناف ماتوریدی کے مذہب پر ہیں. آپ نہیں ہیں, آپ ایک انڈیویجول ہیں. پورا پاکستان کی بات کر رہا ہوں, پورا ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, بنگال کی بات کر رہا ہوں. سر قرآن کے حوالے سے تو سر آپ بھی انڈیویجول ہیں, قرآن کی ترتیب کے حوالے سے تو جو یہ ترتیب کے متعلق یہ آپ کے اپنے علماء کے اقوال ہیں. اچھا, میں مزید آپ کو دکھاؤں. یہ انسان ہے, یہ ان پہ وحی نہیں اترتی تھی سر. میں آپ سے اوکے بھائی, تھینک یو سر, آپ پہ وحی اترے. مکہ میں قرآن سنایا کرتے تھے, یا سر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن نہیں دے سکے, تو امام مہدی آ کے قرآن دیں گے, تو پھر ان میں سے بڑا لیڈر کون ہوا؟ سر یہ تو بڑی زیادتی کرتے ہیں آپ. مثلا 1400 سال سے مثلا آپ مجھے یہ چلے بتا دیں کہ کن صورتوں کی ترتیب ٹھیک ہے, کن کی ٹھیک نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا کہ چھوٹی صورتوں کی ترتیب ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں معلوم بھائی, یہ دلیل مانگتا ہے نا, یہ دلیل مانگتا ہے بھائی سر. دلیل, یہ دلیل مانگتا ہے, مجھے نہیں معلوم بھائی, یہ دلیل مانگتا ہے, میرے پاس دلیل نہیں ہے. ہزاروں لوگ نمازوں میں قرآن بھائی صاحب کہ ترتیب نزول کیا ہے, تو وہ میں وہی آپ کو جواب دوں گا. ترتیب نزول کا جو اکرمہ نے اس کو دے دیا, محمد ابن سیرین کو دے دیا, کہ اس نے کہا, ابن سیرین نے کہا کہ جن و انس جمع ہو جائیں ترتیب نزول پہ قرآن جمع نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ علم ضائع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا, ترتیب نزول کون تھا؟ میرے پاس یہ علم نہیں ہے. اگر میرے پاس ہوتا تو میں اللہ کا حجت ہوتا. اوکے, سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہ آج بھائی آپ کے پاس دین ناقص پہنچا ہے, بھائی آپ کے پاس دین ناقص ہے.
آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیسے خالص دین مثلا اگر اسلام ناقص ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. توحید آپ کا ناقص ہے, رسالت پہ ایمان آپ کا ناقص ہے. کیوں آپ پہلے اپنا امامت صحیح کرو, امامت صحیح کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم, میں نے ختم بھی نہیں. حل بتا دیں, پھر سن لو, میری بات ماننا کاٹو. میں نے اسلام قبول کیا, کیا حل ہے؟ میں آپ کی بات نہیں کاٹتا, سوری, میں آپ بتائیں. ہاں, حل کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انی تارک فیکم میں نے ختم بھی لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. میرے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے جو اتباع کرے گا وہ کبھی گمراہی کے راستے پہ نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دیا. اس زمانے میں جب پیغمبر نے کہا تھا قرآن کسی کے پاس نہیں تھا, قرآن کسی کے پاس نہیں تھا, تو پیغمبر نے فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ قرآن کن سے لینا ہے, اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اتباع کرو گے تو قرآن بھی ملے گا, سب کچھ ملے گا آپ کو. تھینک یو سر. اب دوسروں کو باری ہے, دے دو. تھینک یو, تھینک یو. دوسروں کو باری دے. ترتیب قرآن کے متعلق میرے محترم ناظرین, میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ صحابہ کی اجتہاد ہے. اب اس میں سے کتنا ان لوگوں نے اپنی مرضی سے گڑبڑ کیا ہے, آگے پیچھے کیا ہے ترتیب میں, اور کتنا اس میں کیا تھا, اس میں اللہ کی جانب سے. وہ کون جانتا ہے اس کو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت طاہرین علیہ السلام جانتے ہیں. وہ علم ہمارے پاس نہیں ہے. بعض جگہوں پر مثلا بعض آیات میں اس میں واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں آگے پیچھے ہو گئے. اس میں آپ کے علماء خود انہوں نے وہاں پہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے واضح طور پہ اس بات کی طرف تصریح کیا. مثلا ملاحظہ فرمائیے کتاب تاویلات اہل السنہ, وہی کتاب تفسیر ماتوریدی, ابو منصور ماتوریدی کی جو کتاب ہے جز نمبر 2 میں, وہ کس آیت کے متعلق بات کر رہا ہے؟ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 72 اور 73 میں, وقالت طائفة من اہل الکتاب. اچھا, یہاں پہ تفسیر ماتوریدی میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے صفحہ نمبر, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 405 میں. یہاں پر قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم هو على التقدیم والتاخیر. قول ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم كان على اثر قوله لا ولا تؤمن الا لمن تبع دینکم. یہ آیہ میں تاخیر و تقدیم ہے, یہ اس کے پیچھے ہے لیکن اس کے آگے آ گیا. یہ تقدیم و تاخیر کس نے؟ صحابہ نے کیا. یہ آپ کا اپنا امام ماتوریدی کہہ رہا, تم اس سے جا کے لڑو نا, اللہ یاری. اب آپ کے اپنے علماء ان باتوں کو آپ سے چھپاتے ہیں, وہ اس بات ہی نہیں کرتے ہیں, اس میں میرا کیا قصور ہے؟